1971 میں بنگلہ دیش نے آزادی حاصل کی۔ اس کے فوراً بعد حکومت نے سرکاری ملازمتوں کے لیے کوٹا سسٹم متعارف کرایا، جس میں فریڈم فائٹرز کے لیے 30% پوزیشنز مختص کی گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں ان کے بچوں، پوتے پوتیوں، معذور افراد، نسلی اقلیتوں اور دیگر کو شامل کیا گیا، جو کہ کل 56% سرکاری ملازمتیں ہیں۔ 2018 میں طلباء نے کوٹا سسٹم کے خلاف کامیابی سے احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں اسے ہٹایا گیا۔ تاہم جون میں ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے کوٹا سسٹم کو دوبارہ سے بحال کر دیا، جس سے نئے سرے سے احتجاج شروع ہوا۔ 5 جون 2024 کو یونیورسٹی کے طلباء نے کوٹا سسٹم کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنا شروع کیا اور دلیل دی کہ اس سے حکمران جماعت کو غیر منصفانہ فائدہ ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر چھوٹے یہ احتجاج بڑھتے گئے اور حکومت اور طلباء کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں کے ساتھ پرتشدد ہو گئے۔ ان مظاہروں کے دوران وزیر اعظم نے مظاہرین کو رضاکار قرار دیا، جو 1971 میں جنگ کے دوران پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے لیے ایک توہین آمیز اصطلاح ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا اور مظاہرین نے اس اصطلاح کو قبول تو کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پر آٹوکریٹ ہونے کا الزام لگایا۔ 4 اگست کو تشدد عروج پر پہنچا۔ جس میں کم از کم 95 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں 14 پولیس افسران بھی شامل تھے۔ مجموعی طور پر مظاہروں میں کم از کم 300 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 11,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 5 اگست کو بنگلہ دیش کے چیف آف آرمی اسٹاف وقار الزمان نے غیر معمولی ٹیلی ویژن پر پیشی میں اعلان کیا کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے اور فوج ایک عبوری حکومت بنانے کے عمل میں ہے۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ بنگلہ دیشی مصنف اور ماہر تعلیم پروفیسر سلیم اللہ خان کو عبوری حکومت کا سربراہ اور نوبل امن انعام یافتہ محمد یونس کو اس کا چیف ایڈوائزر بنایا جائے گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوٹا سسٹم نے ان پرتشدد مظاہروں کو جنم دیا، لیکن گہرے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی معاشی تفاوت اس کا مجرم ہے۔ بنگلہ دیش کی معاشی کہانی ملی جلی رہی ہے۔ 1971 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد یہ ملک دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک تھا، تاہم اس نے 2000 کی دہائی کے اوائل میں معاشی ترقی کا تجربہ کرنا شروع کیا، جو 2015 میں لوور مڈل انکم سٹیٹس تک پہنچ گیا۔ اس اقتصادی ترقی کے باوجود بنگلہ دیش کو کئی بنیادی مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں عدم مساوات، نوجوانوں کی بے روزگاری اور بلند افراط زر شامل ہیں۔ 2023 میں 15 سے 29 سال کی عمر کے 40% نوجوانوں کو ناٹ ان امپلائمنٹ، ایجوکیشن اور ٹریننگ کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کی ایک قابل ذکر تعداد بے روزگار ہے۔ مزید برآں غذائی عدم تحفظ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ 2023 میں 37 ملین سے زائد افراد کو اعتدال سے لے کر شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ بدعنوانی اور بد انتظامی نے بنگلہ دیش میں عوامی اعتماد کو بھی ختم کر دیا ہے۔ سر فہرست 10% اب ملک کی 41% دولت جمع کر رہے ہیں، جو کہ نشر 10% کے بالکل برعکس ہے، جنہیں محض 1.3% کے ساتھ جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے۔ دولت کا یہ فرق خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ 2010 کے بعد سے بلینئرز کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور بنگلہ دیش دولت کی ترقی میں دنیا میں سر فہرست ہے۔ 2023 تک 1,13,000 سے زیادہ افراد کے نجی بینک کھاتوں میں کم از کم $1 ملین موجود تھے۔ ایک چھوٹی اشرافیہ جو تمام بینک ڈپازٹس کے 43% کو کنٹرول کر رہی ہے، یہ خوشحالی کروڑوں کے لیے اب بھی ایک سراب ہے، کیونکہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کووڈ نے ڈھاکہ کی 51% غریبوں کو انتہائی غربت میں دھکیل دیا تھا۔ بنگلہ دیش انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کی پوسٹ کووڈ سروے نے انکشاف کیا ہے کہ ملینئرز کی دولت 2020 سے آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس 1% اشرافیہ نے کووڈ بحران کے دوران پیدا ہونے والی تمام دولت کا حیران کن $26 ٹریلین یعنی 63% جمع کیا، جبکہ باقی 99% عوام کو صرف $16 ٹریلین یعنی 37% کا شیئر ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% عوام کی طرف سے کمائے گئے ہر ڈالر کے بدلے میں ان ارب پتیوں نے
نے $1.7 ملین کمائے، یعنی ان کی دولت میں روزانہ اوسطاً $2.7 بلین کا اضافہ ہوا۔ اس آمدنی کی عدم مساوات کے پس منظر میں جاری بدامنی نے بنگلہ دیش پر پڑنے والے معاشی دباؤ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ غیر رسمی شعبے کے کارکنان، جو ملک کی افرادی قوت کا 85% ہیں، خاص طور پر لاک ڈاؤن اور کرفیو کے اثرات کا شکار رہے ہیں۔ 22 جولائی کو بنگلہ دیش کے کاروباری رہنماؤں نے سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ سے کرفیو ہٹانے اور انٹرنیٹ سروسز بحال کرنے کی اپیل کی تھی، جس پر ڈھاکہ میں قائم غیر ملکی سرمایہ کاروں کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کے مطابق بنگلہ دیشی معیشت کو $10 بلین کا نقصان پہنچا ہے۔ سپلائی چین میں رکاوٹوں نے سامان کی دستیابی کو کم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اور افراط زر کے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ریڈی میڈ گارمنٹ سیکٹر، جو بنگلہ دیش کی $50 بلین کی برآمدی آمدنی کا 80% سے زائد حصہ ہے، کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ 20 جولائی سے فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے تقریباً $150 ملین کا یومیہ نقصان ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ نے ای کامرس اور فیس بک پر مبنی کاروبار کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے، جس میں یومیہ آمدنی کے نقصانات کا تخمینہ $5 ملین لگایا گیا ہے۔ ان مسائل کا حل بنگلہ دیش کی ترقی جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ مشترکہ خوشحالی کی نہیں بلکہ منقسم قوم کی کہانی ہے، جہاں چند ایک بے مثال دولت اکٹھا کرتے ہیں اور لاکھوں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا خواب، ایک ایسا ملک جہاں سب پروان چڑھ سکتے ہیں، اب بھی باقی ہے۔